سلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر وقال اللہ سبحانہ وتعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات آمنت بالله صدق الله مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی با کردار پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کی کامیابی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کا دنیا کے اندر تشریف لے کر آنا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے. اگر انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو ہمیں کیا پتہ لگتا کہ اللہ کن چیزوں سے ناراض ہے اور کن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہمیں شریعت کا، ہمیں حلال اور حرام کا کیسے پتہ لگتا؟ ہمیں دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کا کون سمجھاتا؟ فائدے اور نقصان کا کون سمجھاتا؟ ہمیں پاکی ناپاکی کا کیسے پتہ لگتا؟ اور انبیاء علیہم السلام آئے اور انہوں نے آ کر جو محنت کا میدان بنایا وہ لوگوں کے دلوں کو بنایا اور اسباب سے یقین ہٹا کر اللہ کی ذات پر یقین جمایا. دنیا کے مادی اسباب اور مادی طاقتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ انبیاء علیہم السلام کی دنیا کے اندر تشریف آوری کا سب سے پہلا مقصد تھا کہ لوگوں اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو. اور جن لوگوں نے ان کی بات پر عمل کر لیا اللہ نے ان کو ازل سے ہی کامیاب کر دیا، اور جو ان کی بات پر عمل نہ کر سکے اور انبیاء علیہم السلام سے دشمنی مول لی اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا. پیار محبت سے بھی بات کرنے کا بتلایا. جب حد سے تجاوز کر جائے، معاملہ حد سے بڑھ جائے تو پھر جہاد کا حکم بھی آیا. جہاد یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد فرض ہوا، جہاد پہلے بھی تھا. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کے زمانے میں بھی جہاد ہوا. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ قتل و غارت. جہاد کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں پر، مسلمان دوسروں پر زبردستی چڑھائی کر کے اپنا آپ مسلط کر دیں؟ نہیں. جب اللہ کے دین کی مخالفت عروج پر ہو جائے اور دین کے اندر تبدیلی آنے لگ جائے اور باتوں سے کام نہ بنے اور حوصلہ حد سے تجاوز کر جائے تو پھر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، پھر حکم ہے کہ اٹھو اور اپنے حق کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اقوام عالم کے چکر میں آ کر
اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں نے جہاد کو ایک دہشت گردی کا حصہ بنا دیا اور یہ بتلا دیا کہ تلوار کہاں اٹھانا جائز ہے، اور اسلام نے یہ بتلایا کہ تلوار کہاں نہیں اٹھانا ناجائز ہے۔ اسلام کے 3 اصول ہیں کہ لوگوں کو کلمے کی دعوت، اگر اس دعوت پر وہ پورا نہ اترے تو اپنی ماتحتی میں لا کر جزیہ، اور تیسری بات یہ کہ جب وہ اس پر بھی انکار کریں اور اسلامی حکومت سے خاموشی سے یا اعلان ٹکر لیں تو ان کے لیے پھر جہاد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دور مبارک میں جتنے بھی اسلامی جنگیں ہوئی، جہاد ہوا، اللہ کے نبی ان میں موجود تھے یا ان میں نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر اور معذوروں پر چلانے کا حکم نہیں فرمایا، کہ بلکہ جو اسلام کی علی اعلان مخالفت کرے اور پھر تمہارے باز کرنے سے بھی باز نہ آئے تو پھر اللہ بھی اپنے بندے کے ساتھ یہی پسند کرتا ہے کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے یا غازی بن جائے یا شہید ہو جائے۔ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوا، جب مکے سے ہجرت کر کر مسلمان مدینے میں آئے اور ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ کفار مکہ کی کوشش یہ تھی کہ جس طرح ہم نے ان کو مکے میں بے چین کیا، در سے در بدر کر دیا، اسی طرح مدینے میں بھی ان کے قدم اکھاڑ دیں، مدینے میں بھی ان کو رہنے نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام پر ایسی محنت کی تھی، وہ مال اور جان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے رکھا کرتے تھے۔ آج ان میں اور ہمارے میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مال و جان کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں، اللہ رسول کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے، دکان کے اوپر جب گاہکی عروج پر ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار پڑھ لیں گے، نماز فرض ہے، کوئی بات نہیں، جماعت نہیں ملی، پڑھنی ہے نا، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے۔ اس چکر میں پھر نماز کی اہمیت کم ہوئی تو پھر لوگ نماز سے منہ موڑنے لگ گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ تول رہے ہیں اور تول کے اندر بالکل ہاتھ کے اندر ترازو ہے، اور اس وقت اذان کی آواز کانوں میں پڑ گئی تو تول چھوڑ کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب تک اللہ اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ترقی دے گا اور پورے کفر کو اللہ مغلوب کرے گا، اللہ جوتیوں میں بٹھائے گا۔ جب اللہ کو پس پوچھ ڈال دیں گے اور اللہ کی ذات اور نبی کی بات کو کچھ اہمیت نہیں دیں گے تو اللہ جل شانہ اپنے ہاتھوں اپنے گھر سے اللہ شکست دے گا، اپنی پالیسیوں میں اللہ ناکام کر دیں گے، حکومتوں میں رہنے والے حکومت والوں کو ناکام کریں گے، تاجروں کو اللہ ناکام کرے گا، اور ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم اللہ کی ذات نبی کی بات سے منہ موڑ رہے ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لے، جس چیز سے منع کرے خبردار اس میں یہ نہ پوچھو یہ کیوں ہو رہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جرأت نہیں ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان کھول سکیں، انتظار کیا کرتے تھے کوئی گاؤں دیہات سے کوئی ایسی جماعت آئے جو اللہ کے نبی کے پاس کلمہ آ کر پڑھے یا نئے نئے مسلمان ہوں، پھر وہ اللہ کے نبی سے سوال کریں تو ان کے سوال میں ہمیں بھی جواب مل جائے یا ان کے ساتھ ہمیں بھی سوال کرنے کا موقع مل جائے، ورنہ کسی کی جرأت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب تو موبائل پر سارے مفتی بنے پڑے، اور یہ سب سے بڑی غلط بات ہے، آپ لوگ اللہ کرے سمجھ جائے اور ہماری سمجھ میں آ جائے، جو یہ تیسرا کلمہ استغفار اللہ یا حروف مقطعات یا کوئی آیت یا کوئی وظیفہ، اس کو 10 بندوں کو کوئی فارورڈ کر دے گا، 15 دن کے بعد خوشی ملے گی۔ تعداد کی بات طاق اور جفت عداد میں یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ بات کہ اس کے پڑھنے سے یوں ہو جائے گا، اس کے پڑھنے سے جس نے، پھر اس کے بعد وعید بھی بتلا دیتے ہیں کہ اگر جس نے نہیں کیا وہ اپنی ناکامی کا خود ذمہ دار ہے۔
امت کو بجائے اعمال پر لانے کے، اور وہ اعمال جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ جن کا تعلق مضبوط ہو جائے، جن اعمال کے ذریعے سے اس پر لے کے آؤ، اس میں سب سے پہلے کلمے کے بعد نماز ہے۔ جب پوری 100% امت نماز کے اوپر آ گئی تو اللہ نماز کے ذریعے سے ہمارے سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ میرے اس وقت آپ کا اور میرا سب سے بڑا مسئلہ ذریعہ معاش ہے، مال ہے۔ ہماری معیشت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، پیداوار 60-65 سے 38-35 پر آئی، لیکن لوگوں کے خواہشات کا درجہ کم نہیں ہوا، اللہ کے رستے میں دینے کا، خدا کے ساتھ معاملات کا درجہ کم ہو گیا۔ کپڑے اسی طرح پہن رہے ہیں، کلف اسی طرح لگ رہی ہے، دھوبی سے اسی طرح دھلوا رہے ہیں، استری کروا رہے ہیں، کھانے کے اندر وہی لوازمات ہیں، کسی نے سلاد نہیں چھوڑی، کسی نے رائتا نہیں چھوڑا، کسی نے لسی پینا نہ چھوڑی، کسی نے کھانا نہیں، اسی طریقے سے 9 10 ڈشیں کھانے پر ہیں، اسی طریقے سے گاڑیوں موٹر سائیکلوں پر سواری ہو رہی ہے۔ کمی آئی تو اللہ کے راستے میں، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں کمی آئی۔ 100 روپے والے 50 روپے پر آ گئے، 50 کلو گندم دینے والے 35 کلو پر آ گئے، اور کئیوں نے دینی، ان کا ہمارا اپنا خرچہ نہیں پورا، ہم اللہ کو کہاں سے دے دیں؟ کو کہا نہیں یار، یہ اللہ کا حق ہے کہ خرچہ نکالنے سے پہلے کھیت کے اندر فصل پڑی ہے اس کا عشر ادا کریں۔ وہ کہتے ہیں لے خرچہ تو نکلا کوئی نہیں، حکم یہ ہے فصل کٹ گئی آپ کے کھیت میں پڑی ہے، خرچہ نکالنے سے پہلے، اٹھانے سے پہلے اس فصل کا عشر ادا کر دیا جائے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ خرچے پورے نہیں ہوئے، اللہ تو کسی بندے پر اتنا بوجھ ڈالتا کوئی نہیں۔ یہ بوجھ نہیں ہے، اگر آپ کسی کے مکان میں رہتے ہیں تو اسے کرایہ نہیں دیتے؟ خدا کی زمین میں آپ نے ہل چلائے، چھرے پھیر پھیر کے زمین کو چیر پھاڑ کر دیا، گندی مصنوعات، گندی کھادیں ڈالی، تو اللہ کو بھی تو کرایہ دو، اللہ کا حق ہے۔ فرمایا اگر میرا حق تو مجھے دے دے گا تو میرے بندے تیرے حق کو میں کسی پر استعمال ہونے، چوری ہونے، ڈاکہ ڈلنے، ہسپتال تھانے کچہریوں سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ اب آج جب اللہ کے حقوں کو کھانا، نماز اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا حق کھا جائیں، اللہ رزق میں ہمارا حق ہمیں دے؟ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ آج 100% نماز پر آ جائیں، صرف جمعے کی نماز نہیں، ہر نماز میں مسجد فل ہو جائے، بھر جائے، صف کے اندر نمازیوں کے لیے جگہ نہ ہو، تو پھر دیکھیں اللہ کی قسم تم خدا کے گھر کو سجدوں سے بھر دو، اللہ رزق سے ہمارے دسترخوان کو بھر دے گا۔ میرے نماز پر رزق کی تنگی دور کرنے کا وعدہ ہے۔ یہ بات صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ جو نماز کی جتنی پابندی کرے گا اللہ اتنی اس کی رزق کی تنگی کو دور کرے گا۔ اب یہ میری بات آپ کی بات میں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم کہہ رہے ہیں مسئلہ تو دکان سے، مسئلہ تو نوکری کریں گے، مسئلہ تو کاروبار کریں گے، مسئلہ سارا اس وقت حل ہوگا جب اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کر لیں گے، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز کا سجدہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ۔ تو اپنے بچوں کو ازراہ کرم آپ جب تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے تو اپنی بیوی کو پابند کر کے آئیں، یہاں تک کہ سنتیں گھر پڑھ کے آئیں، ذکر اذکار کی تسبیح اپنے بیٹھ کے گھر کریں، اس کے بعد اپنی بیوی کی کو پابند کریں، اگر وہ مصلی پہ نہیں کھڑی ہو رہی اسے کھڑا کر کے آئیں، پھر آپ خدا کے گھر میں آئیں، وہ گھر میں نماز پڑھے گی، آپ اللہ کے گھر میں نماز پڑھیں گے، اس کے مصلی سے اٹھنے سے پہلے، آپ کے گھر میں جانے سے پہلے اللہ کی نقد مدد زمین کے اوپر آ جائے۔ آج امت نماز نہ پڑھ کے اللہ کو ناراض کر رہی، بس سب سے بڑی بات یہ تمام سپیچ کا، تمام گفتگو کا، تمام بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے جو تعلق ٹوٹ چکا اللہ سے تعلق بنا لو۔ اللہ سے تعلق بن گیا حکومت والے بھی کامیاب، اللہ سے تعلق بن گیا حکومت بنانے والے بھی کامیاب، اللہ سے تعلق بن گیا جوتی گاٹنے والے سے لے کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے سب کامیاب۔ اور اگر اللہ سے تعلق مضبوط کوئی نہیں تو میرے چاند پھر سن لو، اللہ نے خزانوں والوں کو بھی، ملک والوں کو بھی، حکومتوں والوں کو بھی اللہ نے دنیا کی زندگی میں نشان عبرت بھی بنایا اور اللہ نے ناکام کر کے دکھایا۔ میرا جہاد کوئی دہشت گردی نہیں ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے، قرآن کے نظام کو دنیا کے اندر لانے کے لیے ایک شعبہ دعوت و تبلیغ کا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا شعبہ اس وقت میرے عزیزوں ایک راہ ہموار ہوتی ہے جب بنجر زمین پر ہل چل جاتا ہے، اور میرے عزیزوں اس کے بعد دانہ ڈالنے کی باری آتی، اللہ نے شعبے کو کھڑا کر دیا۔ افغانستان کی مثال آپ کے میرے سامنے،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، اللہ پر توکل کیا، اللہ نے سوٹیوں والوں کو، توپوں والوں پر فتح عطا فرما دی۔ جہاد رب کی دھرتی پر رب کا نظام لانے کے لیے، نیک لوگوں کا حکومت میں آنے کے لیے، اور نیک لوگوں کا حکومت میں آ کر اللہ کے دین کی ترقی کرنے کے لیے، نام کرنے کے لیے اللہ نے جہاد فرض کیا۔ کرو جہاد، نکلو کافروں کے مقابلے میں۔ اسلام کا سب سے پہلا مار کا غزوہ بدر ہوا اور کفار کو دندان شکست ہوئی، عبرتناک شکست ہوئی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ابو جہل کے بعد سرداری مکے کی ان کے ہاتھ کے اندر آئی۔ جتنا مال تجارت وہ بدر کے موقع پر جو ذریعہ بدر بنا، وہ بدر کے موقع پر جتنا مال تجارت تھا دار الندوہ کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ یہ ان کا میٹنگ ہال تھا، اسمبلی ہال تھا، مسلمانوں کا دار ارقم اور کافروں کا دار ندوہ۔ یہاں بیٹھ کے اسلام کے خلاف پورے دنیا کے مسلمانوں کے خلاف سازش ہوتی تھی۔ 3 بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے اور ان سرداروں نے یہ فیصلہ کیا، حارث بن ہشام بھی، صفوان بھی اور ابو سفیان یہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا جو تجارت کے اندر ہمارا مال لگا ہے یہ مال تو واپس ہو جائے، اور جو نفع کا مال ہے اسے محفوظ کرو تاکہ اگلے سال بڑے مضبوط ہو کر اکثریت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں اور اپنے رشتہ دار جو بدر کے میدان میں مارے گئے، ہمارے سردار مارے گئے، ان سے ان کے قتل کا بدلہ لے سکیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہیں جب کفار کی سازش کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو یہ حکم دے کے بھیجا کہ یہ میرا خط 3 دن کے اندر مدینے میں پہنچا دے کہ تیاری کر لو، اللہ کے پیغمبر میرے بھتیجے تیاری کرو، کفار بڑی فوجی دستے کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے لگا۔ شب جمعہ، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور کفار کی سازش کے بارے میں بتلایا کہ بدر کے میدان کی جو ذلت ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر، جس میں 700 جنگجو اسلحے اور گھوڑے اور زرہوں کے ساتھ لیس ہیں وہ، اور 3000 کا لشکر اور 15 کے قریب عورتیں ہیں جن میں ابو سفیان کی گھر والی اور بہت ساری عورتیں ہیں جو اشعار سنا کر اور آراستہ زیور سے اور میک اپ کر کے یہ اگلی صفوں میں کھڑی ہوں گی اور کفار کے جوانوں کو ابھاریں گی۔ اور ان کے ابھارنے کی 2 وجہ ہوگی، ایک یہ کہ وہ تمہارے دودھ اور خون کی غیرت کا احساس اشعار کے نغموں میں سنائیں گی اور تمہارے خون کے اندر جوش و شدت پیدا کریں گی، اور دوسرا اگر ان کی طرف کوئی حملہ کرنے لگے گا تو پھر ہو ہاڑ کر کے وہ کہیں گی بچاؤ بچاؤ، تو کفار مکہ اپنی غیرت کو بچانے کے لیے میدان کے اندر اتریں گے۔ اس مقصد کے ساتھ 15 عورتوں کو بھی ساتھ لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا۔ اب صحابہ اکرام میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ یہ تھا جس کی چاہت تھی کہ مدینے میں رہ کے حملہ کریں اور ان کے کافروں کے حملے کا دفاع کریں۔ کچھ نوجوان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سنی کی عمر کی وجہ سے یا جو بدر کے میدان میں نہ جا سکے، اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو یا تم جہاد یا تم لڑنا نہیں جانتے، آئندہ کبھی موقع ملا تو وہ سارے نوجوان اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو خون ابھر رہا ہے، اللہ کی قسم ہم آپ کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہم مدینے سے باہر جا کے میدان کے اندر لڑیں گے، کافر 3000 ہو یا 10,000، اللہ کی مدد کا وعدہ پہلے آ گیا، میرا حبیب اس جنگ کے اندر میں تمہاری مدد کروں گا اور آسمان سے 5000 فرشتہ میں روئے زمین پر تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا۔ فتح تو پہلے ہو چکی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ میں نے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے اور دوسرا خواب میری تلوار کا اوپر والا حصہ ٹوٹ گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے بھی فرمایا میری تلوار کے کنارے پر اس کی دھار پر دندانے پڑ گئے۔
اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ جو گائے ذبح ہوئی، اللہ اکبر، میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے اندر شہید ہوں گے، اور جو دندانے اوپر ٹوٹ گئے یہ فتح شکست کے اندر بدلے گی۔ آپ نے صحابہ، لیکن صحابہ کی وہی رائے، اللہ کے نبی باہر جا کے لڑیں گے۔ عبداللہ بن سلول رئیس المنافقین، یہ بھی بڑا جنگجو تھا، یہ بھی بڑا عقل مند تھا اور جنگی مہارت رکھتا تھا، اس سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا جی بہتر یہ کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اکٹھا کیا، تو صحابہ اکرام کی یہی رائے رہی کہ مدینے سے باہر جا کر۔ اگلے دن جمعے کی نماز ہوئی، نماز کے بعد عصر کے بعد یا جمعے کے بعد رسول اللہ عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ دو شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آپ کے ساتھ چلے گئے۔ بعد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی خواہش بھی یہ تھی کہ مدینے سے باہر جا کے لڑا جائے، نبی علیہ السلام کے چچا۔ تو صحابہ اکرام نے مشورہ کر کے کہا، تمہیں پتہ نہیں، تم نے اللہ کے نبی کے چہرے کے تاثر نہیں پڑے، حضور کی خواہش یہ ہے کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے، تم کیوں اللہ کے نبی پر اصرار کر رہے ہو؟ اور نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اپنی مرضی سے نبی کوئی بات نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ اگر حضور نے فرمایا مدینے میں رہ کے لڑا جائے تو اللہ کا حکم ہے بدریہ وحی، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے۔ صحابہ اکرام کو احساس ہوا۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام دو زریں پہن کر تلوار لگا کر اپنی دست تلوار اپنے نیام میں رکھ کر جب آپ باہر تشریف لائے تو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے تھے۔ تو صحابہ اکرام کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں بات سمجھ آ گئی، ہم مدینے میں رہ کے لڑیں گے، آپ جو رائے آپ نے حکم فرمایا اس پہ پورا اتریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، نبی کی شان کے لائق نہیں ہے جب وہ ہتھیار لگا لے پھر وہ ہتھیار اتارے، اب مدینے سے باہر جا کے ہی لڑا جائے گا۔ اتنے میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور دو صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جا کے دشمن کا اندازہ لگاؤ کہ دشمن کتنی تعداد کے اندر ہے۔ تو صحابہ اکرام تشریف لائے کہ یا رسول اللہ دشمن بڑی تعداد کے اندر ہے۔ جب آپ مدینے سے نکلے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 ساتھیوں کو جو منافقین کا ٹولہ تھا انہیں لے کے علیحدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں بھئی ہماری بات نہیں مانی گئی، یہ تو شیر کے منہ میں ہاتھ دینے والی بات ہے، خود اپنی گردن تلوار کے نیچے کرنے والی بات ہے، یہ نوجوانوں کی بات میں محمد آپ آ گئے، آپ کو چاہیے کہ آپ مدینے میں رہ کے لڑیں، آپ باہر جا کے۔ تو میں تو اپنی جماعت کے ہاتھ کھڑے کر کے جا رہا ہوں۔ تو 1000 کے لشکر میں سے 300 اور کم ہو گئے، یہ 700 کی جماعت جن کے پاس تلواریں بھی پوری سوری تھیں، جن کے پاس پیٹ میں روٹی بھی نہیں تھی، جن کے پاس پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا، اور ابھی بدر کے اندر تو یہ لڑکے آئے تھے، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، یہ پھر اللہ کے شیر میدان احد کے اندر اتر گئے میرے آگے۔ اب ادھر لشکر کفار ہے اللہ، ادھر لشکر کفار، ادھر آمنا کلال، ادھر اللہ کا قرآن میرا عزیزو کانوں، اللہ کے قرآن کی آواز کانوں کے اندر گونج رہی ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ رسول پر ایمان لانے والے، اللہ رسول کے پر ایمان لانے والے دین متین کی مدد کے لیے اپنے مال جان کو خرچ کرو اگر تم جانتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑی جواں مردی کے ساتھ میدان کے اندر اترے۔ ابو عامر جو میرے عزیزو قبیلہ اوس کا کسی زمانے میں سردار تھا، اور قبیلہ اوس سارے کا سارا اس وقت مسلمان ہو گیا، ان کے پاؤں بھی تھوڑے سے اکھڑ گئے تھے، پھر اللہ کے نبی نے ان کو احساس دلایا، تب یہ پھر دوبارہ 2 قبیلے تھے جو کہنے لگے اللہ کے نبی تو خود اب کافروں کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں۔ ابو عامر نے پورے مکے کے کافروں کو بتایا کہ تم ٹھہر جاؤ، قبیلہ اوس والے میرے سامنے کھڑے ہیں، میں ان کا سردار ہوں، میں ان کو جا کے جیسے کہوں گا یہ میری بات مان جائیں گے۔ ابو عامر آگے بڑھا اور جا کے کہنے لگا، او میرے لوگوں، او میری رعایا، او میرے محکوموں، تمہیں پتہ نہیں میں نے کتنے عرصہ تمہارے میں سرداری کی، اللہ اکبر، آج مسلمانوں کو مار کر میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔ اللہ اکبر، قبیلہ اوس کے سردار کا جواب مسلمانوں نے دیا، اور دیکھ کے کہنے لگے خبردار، تو قبیلہ اوس
کا سردار کوئی نہیں، تو فاسق فاجر غلام ہے۔ رب کعبہ کی قسم، تو کہتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر قلم کر کے میں اپنا کلیجہ ٹھنڈا کروں گا۔ تجھے پتہ نہیں ہم تیرے علاقے کے لوگ تیرا سر قلم کر کے رسول اللہ کی قدموں میں ڈال کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ اس نے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا چل فاسق فاجر نہ ہو، ابو عامر کہیں کا۔ انہوں نے کہا تمہارا سردار ہوں۔ انہوں نے کہا بھاگ جا۔ اللہ اکبر، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک تیرے تھے تو سردار تھا۔ جب آمنہ کے لال کے قدموں میں بیٹھ گئے تو ساری سرداری ہم نے مکے کے در یتیم کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ وہ ڈر کے واپس بھاگ گیا۔ اس نے کہا میری قوم ہی میری مخالف ہو گئی۔ کفار کے مقابلے میں میرے عزیز ابھی طلحہ آیا اور آ کے کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے میں حل من مبارزین؟ ایک اللہ کا شیر اٹھا میرے عزیزو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شور اٹھا۔ بدر کے بعد، بدر کے موقع کے بعد جن کی شادی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں اس کا قد کتنا ہے، تو جانتا نہیں کتنا قداور ہے، دیکھیے کچھ نہ کچھ کرنا دے۔ کہ کملی والے کندھے پر ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، مدد اتارنا زمین پر خدا کا کام ہے، اور تلوار سے سر قلم کر کے دشمن خدا کا تیرے قدموں میں لا کے رکھ دینا میرا کام ہے۔ اب مسلمانوں کی حیا کا اندازہ لگاؤ۔ دکانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں باہر کرسی رکھ کے، مولوی صاحب گاہکی کوئی نہیں، کس طرح گاہکی ہوگی؟ مولوی صاحب بسم اللہ ہی کوئی نہیں کی تھی۔ بسم اللہ یوں ہوتی ہے، ادھر کو جا رہی ہے، ادھر کو دیکھ رہا ہے، ادھر کو آ رہی ہے، ادھر کو دیکھ رہا ہے۔ گاہکی تو تب تیری دکان پر آتی، اندر والے کونے میں بیٹھتا اور قرآن پاک کھول کے بیٹھا رہتا، اللہ فرشتوں کو گاہک بنا کے تیرے دروازے پر بھیج دیتا۔ بے حیائی اتنا بڑا جرم ہے کہ رزق چھین لیتا ہے۔ اس آنکھوں کی بے حیائی کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان کا نور اندر سے نکل جاتا ہے۔ اس آنکھ کو نمازی ہیں، غیر نمازی ہیں، روزے دار ہیں، غیر روزے دار ہیں، اس آنکھ کو بے حیائی سے بچاؤ، ورنہ یہ آنکھ اللہ کے دربار میں ہمارا بیڑا غرق کرا کے رکھ دے گی میرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار کیا، اس کافر کا پاؤں کٹا، اس کے سطر کھل گیا، اس کی تہمت کھل گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر پیچھے آ گئے۔ آپ نے فرمایا علی کیا ہوا، اس کا سر قلم کیوں نہیں کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں علی ہوں، خاندان مصطفیٰ سے ہوں، دماد مصطفیٰ ہوں، کملی والے میری غیرت کو اس کا سطر کھلا دیکھ کر حیا آ گیا، دشمن کو ہی چھوڑ کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا علی چل میدان میں چلتا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اس نے اپنا سطر سنبھال لیا اور پہلے ہی وار میں سر کے اندر تلوار کی دستی مار کر سر کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر قلم کیا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ فضا میں بلند کر دیا کہ پہلی فتح مسلمانوں کو ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نیام سے تلوار ہاتھ میں نکال کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا میری اس تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ میں تلوار اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی ہے، جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھپھی کا بیٹا، میں آگے آ گیا اور میں سینہ تال تال کے حضور کے آگے کھڑا ہوتا رہا، اپنی جمع مردی دکھاتا رہا، اپنی طاقت کے جوہر دکھاتا رہا کہ اللہ کے نبی پھپھی ذات کو تلوار پکڑا دیں گے۔ پھر میں نے کہہ دیا رسول اللہ تلوار مجھے دے دو، فرمایا نہیں۔ حضرت حمزہ آگے کملی والے تلوار مجھے دے دو۔ حضرت ابوبکر عمر آگے فرمایا تلوار مجھے دے دو۔ اتنے میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے پہلے غزوے سے لے کر آخری غزوے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ کے اندر شرکت کی، فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ مجھے قابل سمجھتے ہو تو اس تلوار کا حق میں ادا کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو دجانہ کو دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا ابو دجانہ میرے پاس آ جا۔ اپنی تلوار آپ نے ان کے ہاتھ میں دے دی، ان کی چال ہی تبدیل ہو گئی، اکڑ اکڑ کے چلنے لگے۔ ان کی عادت ہوا کرتی تھی جب میدان میں اترا کرتے تھے تو لال رنگ کی پٹی اپنے ماتھے پر باندھ لیا کرتے تھے، اپنے ماتھے کو لال رنگ کی پٹی سے ڈھک لیا کرتے۔ کافروں کی صفوں کے پاس گئے، حضور کی تلوار کو یوں کر کے دکھا رہے ہیں، سینہ تان کے چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا
فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی یہ چال تکبر کی اللہ کو ناپسند ہے، یہ چال اللہ کو بڑی بری لگتی ہے، لیکن میدان جہاد میں کافروں کے سامنے ابو دجانہ کی چال کو دیکھ کر اللہ آسمانوں پہ خوش ہو رہا ہے۔ انا الذی عہدنی خلیلی ونحن بالسیف لدی النخیلی، یہ تلوار میدان میں لے کر اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ آج اس تلوار کا قد ہو جائے گا، اللہ اس کے رسول کا دشمن اس تلوار سے کٹ کے سباتی سے مٹ جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ میدان میں نکلا کرتے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عادت تھی جب یہ میدان میں نکلا کرتے تو دونوں ہاتھوں میں دو دو تلواریں پکڑ کے نکلا کرتے۔ جب اللہ کا شعر اسد اللہ و اسد رسولی، حضرت امیر حمزہ جب میدان میں اترا کرتا تھا بڑی بڑی کفار کے لشکر رخ موڑ لیا کرتے تھے۔ آپ کی عادت ہوا کرتی تھی شتر مرغ کا پر اپنی پگڑی میں ماتھے کے اوپر لٹکا لیا کرتے، باندھ لیا کرتے۔ جب یہ اللہ کا شہر میدان میں اترا، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، کفار مکہ نے دیکھے ایک مرتبہ تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اللہ اکبر، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزو پہلے دشمنوں کی صفوں میں داخل ہوئے اور 12-13 کافروں کو جہنم رسید کر دیا، پھر اپنی تلوار سے خون کو صاف کیا۔ اللہ اکبر، ہندا ابو سفیان کی بیوی میرے عزیزو یہ تلوار کی زد میں آ گئی، آپ نے تلوار پیچھے ہٹا لی، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، کہنے لگے ابو دجانہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کے رسول کے دشمن کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا میری طاقت دیکھ لے، میدان دیکھ لے، تلوار دیکھ لے، رب کعبہ کی قسم میری تلوار ہوتی تو چل جاتی، یہ تلوار رسول اللہ کی ہے، میں اس تلوار سے عورت کو مار کر رسول اللہ کی تلوار پہ داغ لانا نہیں چاہتا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے اسلام قتل و غارت کا سبق نہیں دیتا، اسلام پیار و محبت کا سبق دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ نہ کرے کوئی جرم کر دے اس کی ماں بیٹیوں کو مارتے مارتے تھانے کے اندر لے جاتے ہیں۔ ہم نے دنیا پڑھی، دنیا بنانے والے کو اور دنیا بنانے والے نے جو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا وہ ہم نے پڑھا ہی کوئی نہیں۔ آج کسی سے میرے عزیزوں کہہ دو اللہ کے راستے میں دے دے، اللہ اکبر، اس کی جان نکل جاتی ہے، کہتی ہے میں دے دوں، مولویوں کو ہمارا ہی گھر نظر آیا، اس عورت کو کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اس بی بی ہندا کو حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن حرام خلاد بن جمو کی بیوی اماں کو، خلاد بن جمو حضرت عمر بن جمو کا بیٹا، عبداللہ بن عمر بن جمو کا بیٹا، حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن جمو کا بہنوئی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ میرے عزیزو رشتہ دار آپس کے اندر ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید لنجا، پیروں پہ لنگ پن اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے چلا کرتا تھا۔ 3 بیٹے ہر میدان میں ہر غزوے میں ان کے شامل ہوتے تھے۔ ان کا بھائی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا ابا یہ بھی ہر میدان میں شامل ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ جنگ کے بعد یہ پریشان بیٹھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے باپ کا غم تیرے پہ زیادہ حاوی ہو گیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باپ کے غم کی بات نہیں، تیرے قدموں پہ اس جیسے کتنے ابے قربان کر دوں، لیکن میرا باپ کثیر العیال تھا، ہم بہت زیادہ بہن بھائی ہیں، کملی والے میرا ابا قرضہ میرے پہ چھوڑ گیا، بتاؤ میں کیسے ادا کروں گا؟ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، تسلی دی۔ آپ نے فرمایا میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں کیا تو اس بات سے راضی ہو جائے گا؟ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا تب تیرا ابا عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی فرمایا جب وہ دنیا سے گیا ہر ایک کو اللہ نے کلام پردے میں کیا، تیرے باپ سے اللہ نے کلام پردہ ہٹا کے کیا، بالمشافہ اللہ نے تیرے باپ سے کلام کیا۔ تو کہتا ہے میرا ابا شہید ہو گیا، قرضہ چھوڑ کے مر گیا، کثیر العیال تھا، بال بچوں کا کیا بنے گا؟ تجھے پتہ ہے تیرے باپ کی کیا تمنا ہے؟ جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے تیرے باپ کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا اے جابر کے ابا بتا تیری کیا خواہش ہے؟ جنت میں تجھے کہاں ٹھکانہ دوں؟ جنت الفردوس میں کہاں جگہ دوں؟ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ بتا تیرے باپ نے کیا کہا کہ یا اللہ اگر دینا چاہتا ہے تو دنیا میں مجھے دوبارہ بھیج دے، پروردگار عالم تیرے راستے میں جہاد کروں، سر کٹاؤں، پھر میں دنیا سے چلا جاؤں، پھر تو مجھے دوبارہ بھیج دے۔ جب 3 مرتبہ تیرے باپ نے کہا، اللہ نے فرمایا یہ میرا کوئی قانون کوئی نہیں، ایک دفعہ دوبارہ بلا لوں پھر واپس نہیں بھیجا کرتا، کہ اللہ تیری عزت کی قسم ہے
ہے جب گردن پر وار ہوا تھا تلوار کی دھار لگی تھی اور خون کی دھار نکل کے زمین پہ گری تھی، خدا کی قسم مجھے اتنا مزہ یا نہیں آ رہا جتنا گردن کٹاتے ہوئے مزہ آ رہا تھا۔ تیرے ابا کو سامنے بٹھایا اللہ نے، اللہ اکبر کبیرہ، ہر ایک سے پردے میں کلام، تیرے باپ کو سامنے بٹھا کے اللہ نے اپنا آپ دکھایا۔ ان کے بنوئی حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ عبداللہ بن عمر بن جموع کے گھر کے اندر جب تینوں بیٹے خلاد بن جموع اور 2 بھائی جب یہ میدان کے اندر اترے تو بیوی گھر کے اندر بیٹھ کے رونے نہ لگ گئی؟ اللہ اکبر، بیوی رونے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ خبردار میرے سے بات نہ کر۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی ہوا کیا؟ کہ بس آج فیصلہ کر میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہ یا مجھے طلاق دے دے یا مجھے خلا کا حق دے دے۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہ میں نے مدینے کی گلی میں چکر لگایا، کسی جوان کوئی مرد مجھے کسی گھر میں سوائے تیرے نظر نہیں آیا۔ جب مدینے میں احد سے واپس آئیں گے، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا شوہر جائے گا، لوگ میرے سے پوچھیں گے تیرا شوہر کہاں ہے؟ میں کہوں گی گھر میں بیٹھا روٹی کھا رہا ہے، بتا کیا میں منہ دکھاؤں گی؟ مجھے طلاق دے دے، میں احد کے میدان سے واپس آنے سے پہلے میں مدینہ چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ یہ بھی غیرت والا تھا، جتی نہیں اٹھائی، ڈنڈا نہیں اٹھایا، مسئلہ پوچھ کے نہیں لے کے آیا، دارالافتاء میں مسئلہ نہیں پوچھا، جی میں معذور ہوں، میں زمین پر ہاتھ رکھ کے لنجے پل سے چلتا ہوں، لاٹھی میں پکڑ نہیں سکتا۔ بعض روایت میں ان کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، لٹ لے کے چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بیوی کی بات سن کے زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اللہ، غیرت تھی ایمان کی۔ گھر سے باہر نکل گئے، دیوار کے پچھواڑے کھڑے ہو کے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کہنے لگے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک۔ اللہ، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ دوسرا فرمایا اللہ جب میں مر جاؤں تیرے راستے میں کٹ جاؤں، اللہ میری قبر وہیں بن جائے، مجھے مدینے میں واپس نہ لے کے آنا۔ آج میری بیوی نے مجھے تانا دے دیا، الہی مجھے مدینہ نہیں لگتا، پروردگار عالم مجھے شہادت کا جام نوش دے کرا دے۔ میرے عزیزوں کہاں چلے گی مسلمانوں تمہاری ایمان کی غیرت؟ اب تو روٹی کپڑے مکان پہ تانا ملتا ہے، پہلے تو شہادت میں اللہ کے راستے میں نہ جانے پہ تانے دیا کرتی تھی۔ اب تو گھر کے اندر کہتے تیرے پہ اسلام فرض ہے، تو نہیں پھیلانا اسلام، باقی سارے مر گئے۔ اپنے بچوں کو دیکھ، 3 بیٹے نکلے ہوئے، ماں اجڑی پڑی ہے اور شوہر کو کہہ رہی ہے شرمندہ ہوں طلاق دے۔ عبداللہ بن عمر بن جموع رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، یا نبی اللہ کیا ہوا؟ آج میری بیوی نے مجھے تانا دیا، میں مدینے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا، اللہ کے نبی مجھے قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن جموع معذوروں پہ جہاد فرض کوئی نہیں، فرمایا اگر معذوروں پہ جہاد فرض کوئی نہیں تو میں ایمان والا، غیرت والا، کملی والے میں پھر تانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، نکالو مجھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں دے دی، اب یہ لنجے پڑ کے ساتھ گلے میں تلوار لٹکا کر اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکتا میدان میں نکلا۔ 8 کافروں کو جہنم رسید کیا، اس لنجے پڑ سے 8 کافروں کو جہنم رسید کیا اور 8 کے درمیان خود شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد ان کے جسم کو ٹکڑوں میں دیکھا، فرمایا کتنا معذور تھا، اسے کون مزدور کہتا ہے کہ جنت میں جاتا جاتا 8 کافروں کو جہنم میں پہنچا گیا ہے۔ ان کی گھر والی ہندا، اللہ اکبر، ہندا بنت حرام، انہوں نے ایک اونٹ منگوایا۔ اس عورت کا صبر دیکھو، اس عورت کا، اللہ اکبر۔ اس نے اونٹ منگوایا، لوگ کہنے لگے کیا کرے گی؟ اللہ، آگے بڑھی، آگے بڑھ کے اپنے بیٹی خلاد کا چہرہ دیکھا، اللہ، پھر خود ہی سہارا دے کے اسے اونٹ پہ بٹھایا، لٹا دیا۔ اب کیا کر رہی ہے؟ کہ ادھر بھائی پڑا ہوا ہے، ادھر بیٹا پڑا ہوا ہے، ادھر شوہر پڑا ہوا ہے، ان تینوں کو اٹھا کے میں گھر لے کے جاؤں گی، مدینے میں ان کی تدفین ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خلاد بن جموع کو اٹھایا، سواری پر لاد دیا، اپنے بھائی عبداللہ بن عمر بن حرام کو عمر بن حرام کو اٹھایا، لٹا دیا۔ جب بارش شور کی آئی، سارے وزنی تھے، یہ اللہ اکبر ددلا پتلا شور ہے عبداللہ بن عمر بن جموع، اسے کبھی پیروں سے اٹھائے نہ اٹھایا جائے، کبھی ہاتھوں سے
اٹھائے نہ اٹھایا جائے، یہ اٹھائے نہ گئے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے بی بی تیری مدد کرنے کا کر دو۔ ان کو اٹھا کے جب سواری پہ لایا گیا تو اٹھے کوئی نہ۔ اللہ کے نبی کے پاس چلی گئی، یا رسول اللہ بیٹے کو اٹھا کے سواری پر ڈال دیا، شوہر کو اٹھا کے بھائی کو اٹھا کے ڈال دیا، میرا شوہر ہے جو لنجا پن ہے، کملی والے یہ میرے سے اٹھایا نہیں جا رہا، بتاؤ راز کیا ہے؟ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا بتا تو نے اسے تانا دیا تھا کہ جی اللہ کے نبی میں نے کہا تھا۔ اللہ اکبر، پھر اس نے کیا کیا تھا کملی والے؟ اس نے دیوار کے پچھواڑے کھڑے ہو کے رو کے ہاتھ اٹھائے تھے، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ اکبر، یا اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دے، پروردگار عالم میرے سے وعدہ کر جب میں تیرے راستے میں کٹ جاؤں مجھے وہی دفنا دینا، میری لاش کو مدینے میں نہ لانا۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا پتہ ہے جو تیرے شوہر نے دعا کی، آسمان کے ہزاروں فرشتے زمین سے تیرے شوہر کی دعا کو اوپر لے گئے، اب ساری دنیا طاقت لگا اس کے وجود کو نہیں اٹھا سکتی، جہاں شہید ہوا اس کی وہی قبر بنا دی جائے۔ اور لوگوں ایمانی غیرت دیکھو، اور اللہ اکبر اس کی غیرت ایمانی دیکھو، اس عورت کا حوصلہ دیکھو۔ اور لوگوں بچے کے ہاتھ میں کٹ لگ جائے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کا کٹا گلا دیکھ رہی ہے؟ یہ کیسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے جسم پہ زخم دیکھ رہی ہے؟ یہ کیسی بہن ہے جو اپنے بھائی کو بے گور و کفن دیکھ رہی ہے؟ اللہ مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مائی عائشہ کہنے لگی ہمارے پاس ایک عورت آئی جمیلہ، ہمارے پاس ایک عورت آئی اور کان میں کہنے لگی حیا والی بات کرنی ہے، حیا والی۔ انہوں نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ عائشہ اپنے شوہر سے جناب محمد عربی سے کہہ دے ہم ٹھیک ہیں ان کی روحانی بیٹیاں ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، لیکن ہم غیرت والی ہم ان سے بات نہیں کر سکتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا بات ہے؟ ابو جمیلہ کہنے لگی کہ تجھے پتہ ہے میری کل شادی ہوئی ہے، اللہ اکبر، میری کل یا پرسوں شادی ہوئی ہے، شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے شرعی تقاضے پورے کیے، میرے شوہر نے میرے سے ہم بستری کی، ابھی میرا شوہر غسل خانے کی طرف حمام کی طرف نہانے جا رہا تھا، اسی وقت کانوں میں آواز لگ گئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ ایک پیر حمام کی طرف ایک بستر کی طرف تھا، میرا شوہر سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا اگر نہانے جاؤں گا موت آ گئی، اللہ اکبر، بغیر میدان میں موت آ گئی، رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بیوی سے کہنے لگا گواہ ہو جا، اگر میں بچ گیا تو غسل کر لوں گا، شہید ہو گیا تو مجھے غسل دے دینا۔ کملی والے مجھے پتہ لگا میرا شوہر حنظلہ شہید ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں ہے حنظلہ؟ اللہ اکبر، صحابہ اکرام تلاش کرنے کے لیے نکلے، جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں پتہ نہ لگا، پھر صحابہ اکرام کی جماعت کو بھیجا، آپ نے فرمایا پہاڑوں کے دامن میں دیکھو، درختوں کے اوٹوں میں دیکھو، پتھروں کے نیچے دیکھو، دبا پڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نظر نہیں آئے، اور حضرت عائشہ نے کان میں کہہ دیا رسول اللہ اگر وہ مل جائے، اگر شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، اسی کپڑوں میں دفنا دیا جاتا ہے، اس کا خون ہی اس کے لیے غسل ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ غسل جنابت میں تھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کس نے کہا کہ اس کی بیوی نے کہا ایک رات کا دولہا ہے، ایک رات کی دلہن بیوہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ قیامت کے دن ہماری عورتیں ان کو کیا منہ دکھائیں گی یہ بتاؤ؟ ایک ایک رات کی دلہن بیوہ ہو گئی، اللہ اکبر۔ میری بہن ہو تم پردے میں سن کے ہر جمعے آتی ہو، کچھ تو تھوڑی سی اپنی فکر کر لو، ہر وقت زبان کی ٹاں 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 سے تم نے گھر کا سکون ہی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تمہیں تو چاہیے تھا تم مجاہدوں کو اپنی گود میں دودھ پلاتی، تمہارا دودھ پینے والا حافظ بنتا، قاری بنتا، مجاہد بنتا۔ یہ دودھ پینے اپنے بچوں کو جن کو تم نے دودھ پلایا، تمہیں دیکھ کے تمہارا سر شرم کے مارے جھک نہیں جاتا؟ اپنی دودھ کی دھار کا تو کم از کم خیال کرو، اللہ اس کے رسول کا تو خیال کرو، اپنے گھروں کو جنت بناؤ۔ رحمت عالم کے پاس پھر جماعت آئی، اللہ کے نبی وہ تو کہیں نہیں ملا، آپ نے گھبراہٹ میں یوں آسمان کی طرف دیکھا، نبوت کے چہرے پہ ہنسی آ گئی۔ اللہ
حضور کے دانت مبارک لب کھل گئے، آپ کے لب کھل گئے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ آپ نے فرمایا وہ دیکھو دیکھو کیا ہو رہا۔ صحابہ اکرام نے نظر اٹھائی، انی ارا ما لا ترا، تم نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ حنظلہ غسل جنابت میں تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ کٹا فرشتوں کی جماعت اس کو اٹھا کے اوپر لے گئی۔ وہ ابر کے پانی سے، آسمان کے پانی سے، جنت کے چاندی کے پیالوں میں دیکھو فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا انہونی بات ہے یہ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کپڑا پاس کوئی نہیں، مال پاس کوئی نہیں، دولت پاس کوئی نہیں، خدا کی قسم خدا کی محبت میں کچھ کر کے تو دیکھو۔ وہ بیوی چھوڑ کے آ گیا، اللہ نے آسمانوں سے غسل دلوا دیا ہے۔ ہاں، دین تو پھیلا قربانیوں سے میرے عزیزو۔ جب تک قربانی نہیں دیں گے اللہ کا دین ترقی نہیں کرے گا۔ جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو نیچے لایا گیا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ جا جمیلہ سے کہہ دے اللہ اکبر تیرا سال کتنا نرالا، تو دولن نرالا، تیری نرالی، تیرا سور نرالا۔ فرمایا اللہ اکبر، کسی کو ماں نے لائے، کسی کو بھائی باپ نے لائے، کسی کو یار نے لائے، دیکھ تیرے حنظلہ کو آسمان والوں نے غسل دے دیا۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، 70 کفار جہنم رسید ہوئے۔ 70 نبی علیہ السلام نے، کیونکہ احد کے میدان میں داخل ہونے کے 2 راستے تھے، ایک زمینی راستہ، ایک پہاڑی راستہ۔ اللہ کے نبی نے پچھلی طرف 50 صحابہ تیر انداز کو کھڑا کر دیا کہ کچھ بھی ہو، ہماری بوٹیاں قیمہ بڑھ جائیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، ہمارے ٹکڑوں کو پرندے اپنی پروں، اپنی چونچ اور پنجوں میں اٹھا کر لے جائیں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اب صحابہ اکرام کی کچھ جماعت تو اس چکر میں تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک فتح نہیں ہوتی، اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، ایک جماعت اس چکر میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں، تو اسی کشمکش میں کچھ صحابہ پہاڑی پر رہ گئے، اور مال غنیمت جب زمین پر پڑا اور کفار کی دوڑیں لگی، صحابہ اکرام سمجھے کہ اللہ کی طرف سے فتح آ گئی، دشمن بھاگ گیا، تو کچھ صحابہ زمین پر اترے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، پہاڑ کے پچھلی طرف سے حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ پھر یہ خالد جنگجو تھے، پھر انہوں نے پیچھے کی طرف سے جو مسلمانوں پر حملہ کیا، اس کے بعد کے جو حالات ہوئے انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک کے خطبے میں عرض کروں گا۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دیکھو آپ نے وقت کی قربانی دکان پر دی، دکان